ایک قدیم مخطوطہ۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ملک کے دفاعی نظام میں بہت سی کوتاہیاں رہنے دی گئی ہیں۔ اب تک ہم نے اس معاملے سے کوئی سروکار نہیں رکھا تھا اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگے رہتے تھے، لیکن حال میں جو باتیں ہونے لگی ہیں انہوں نے ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ شاہی محل کے سامنے والے چوک میں میری جوتے بنانے کی دکان ہے۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ جو ہی میں دکان کھولتا ہوں، مجھے چوک کو آنے والی ہر سڑک کے ناکے پر مسلح سپاہی تعینات نظر آتے ہیں، لیکن یہ ہمارے سپاہی نہیں ہیں۔ بظاہر یہ شمال کے صحرا نشین ہیں، کسی ایسے طریقے سے جو میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ صحرا نشین دارالسلطنت کے اندر گھس آئے ہیں، حالانکہ دارالسلطنت سرحد سے بہت فاصلے پر ہے۔ کچھ بھی ہو، یہ سپاہی یہاں موجود ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر صبح ان کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ ان کی سرشت ہے۔ یہ کھلے آسمان کے نیچے پڑاؤ ڈالتے ہیں، اس لیے کہ انہیں مکانوں سے نفرت ہے۔ یہ سپاہی تلواروں پر باڑ رکھنے، تیروں کی نوکیں بنانے اور گھڑ سواری کی مشقیں کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ پرامن چوک جس کی صفائی ستھرائی کا ہمیشہ خاص خیال رکھا جاتا تھا، اس کو ان صحرائیوں نے صحیح معنوں میں استبل بنا کر رکھ دیا ہے۔ کچھ وقفے کے بعد ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی دکانوں سے جھپٹ کر باہر نکلیں اور کم از کم بدترین ہی غلاظتوں کو ہٹا دیں، لیکن ایسا بھی کم ہو پاتا ہے، اس لیے کہ ہماری محنت کا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ اس کوشش میں اس کا بھی اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں ہم گھوڑوں کی ٹاپوں تلے نہ آ جائیں یا کوڑوں کی مار سے اپاہج نہ ہو جائیں۔ ان صحرائیوں سے گفتگو کرنا ممکن نہیں ہے، وہ ہماری زبان نہیں جانتے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کی اپنی زبان بھی برائے نام ہی ہے۔ ان کا آپس میں بولنے کا انداز بہت کچھ کوؤں سے ملتا ہے۔ کوؤں کی تیز کریح چیخ کی کوئی نہ کوئی آواز برابر ہمارے کانوں میں آتی رہتی ہے۔ ہمارا رہن سہن اور ہمارے رسم و رواج ان کی سمجھ میں نہیں آتے، اور ان کو انہیں سمجھنے کی فکر بھی نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم ان سے اشاروں میں بات کرتے ہیں تو وہ اسے بھی سمجھنے پر تیار نہیں ہوتے۔ آپ ان کے سامنے اشارے کرتے رہیے، یہاں تک کہ آپ کے جبڑے بیٹھ جائیں اور کلائیوں کی ہڈیاں اتر جائیں، پھر بھی وہ آپ کی بات نہیں سمجھیں گے، کبھی نہیں سمجھیں گے۔ اکثر وہ طرح طرح کے منہ بنانے لگتے ہیں۔ اس وقت ان کی پتلیاں پھر جاتی ہیں اور ان کے ہونٹوں پر جھاگ آ جاتا ہے، لیکن اس سے ان کی مراد کچھ نہیں ہوتی، دھمکی بھی نہیں۔ وہ ایسا بس اس لیے کرتے ہیں کہ یہی ان کی فطرت ہے۔ ان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے لے لیتے ہیں۔ آپ اس کو استحصال یا جبر بھی نہیں کہہ سکتے، بس وہ کسی چیز پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور آپ چپ چاپ وہ چیز ان کے لیے چھوڑ کر الگ ہٹ جاتے ہیں۔ میرے یہاں سے بھی وہ بہت سا بڑھیا مال لے جا چکے ہیں، لیکن میں اس کی شکایت بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ مثلاً قصاب ہی بیچارے پر کیا گزرتی ہے۔ جیسے ہی وہ گوشت لے کر آتا ہے، وحشی سارے کا سارا گوشت اس سے لپک لیتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ان کے گھوڑے بھی خوب گوشت کھاتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھوڑا اور سوار دونوں برابر برابر لیٹے ہیں اور گوشت کا ایک ہی لوتھڑا ایک اس سرے سے ایک اس سرے سے بھنبوڑ رہے ہیں۔ قصاب کے اوسان گم ہیں، لیکن اس کی اتنی ہمت نہیں پڑتی کہ گوشت لانا بند کر دے۔ ہم لوگ بہرحال اس کی مشکل کو سمجھتے ہیں اور اس کے لیے کام چلانے بھر روپے کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ اگر ان وحشیوں کو گوشت نہ ملے تو نہ جانے وہ کیا سوچیں۔ یوں بھی جبکہ ان کو روزانہ گوشت مل رہا ہے، معلوم نہیں وہ کیا سوچتے ہوں۔ ابھی کچھ دن ہوئے، قصاب کو خیال آیا کہ اور کچھ نہیں تو جانور کاٹنے ہی کے جھنجٹ سے چھٹکارا پا لیا جائے۔ چنانچہ ایک صبح وہ ایک زندہ بیل لے آیا، لیکن ایسا کرنے کی جرت وہ پھر کبھی نہ کرے گا۔ میں اپنے سارے کپڑوں، کمبلوں، گدوں میں سر دیے دکان کے اندر فرش پر پورے 1 گھنٹے تک پڑا رہا تھا، محض اس لیے کہ مجھے مرتے ہوئے بیل کا ڈکرانا نہ سنائی دے، جس پر وحشی ہر طرف سے ٹوٹے پڑ رہے تھے اور اس کا جیتا گوشت دانتوں سے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ خاموشی ہو جانے کے بہت دیر بعد میں باہر آنے کی ہمت کر سکا۔ وہ سب کے سب چھک کر بیل کے ڈھانچے کے ارد گرد پڑے ہوئے تھے، جیسے شراب کے پیپے کے گرد شرابی۔ یہی وہ موقع تھا جب مجھے خیال سا ہوا کہ میں نے حقیقتاً بادشاہ سلامت کو محل کے ایک دریچے میں کھڑے دیکھا ہے۔ عام طور پر وہ محل کے اندر والے باغ میں گزارتے ہیں، لیکن اس موقع پر وہ ایک دریچے میں کھڑے ہوئے تھے،
या कम से कम मुझको ऐसा ही लगा, और सर झुकाए देख रहे थे कि उनके महल के सामने क्या हो रहा है। आखिर होना क्या है, हम सब खुद से पूछते हैं। हम कब तक ये बोझ और अजियत उठा सकते हैं? शहंशाह के महल ने इन वहशियों को यहाँ खींच बुलाया है, लेकिन अब उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि इनको वापस क्यों कर भगाया जाए। फाटक बंद पड़ा है। फौजी मुहाफिज जो हमेशा ओपची पहनकर बाहर निकला करते थे, अब सलाखोंदार खिड़कियों के पीछे रहते हैं। मुल्क की हिफाजत हम कारीगरों और व्यापारियों पर छोड़ दी गई है, लेकिन ये काम हमारे बस का नहीं है। न कभी हमने इसकी अहलियत का दावा किया। ये कोई ना कोई गलत फहमी है, और यही हमको तबाह करके रहेगी।